بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360. میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز. پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو ایک زبردست میچ میں شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مستحکم رکھا اور اب تک ان ڈیفیٹڈ ہے پشاور زلمی. اور اس بارے میں ضرور ہم گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ بنی کہ میچ ملتان کے ہاتھ سے نکل گیا. آل دو آئی تھنک انہوں نے بڑا زبردست سٹارٹ لے لیا تھا, ایک وکٹ ضرور گر گئی, لیکن فلیپے اور اسٹیو اسمتھ کی جو پارٹنرشپ تھی اس سے لگ یہی رہا تھا کہ شاید یہ میچ کو لے جائیں گے. لیکن اس کے بعد سفیان مقیم کے ایک ہی اوور میں جو دونوں کامیابیاں انہوں نے حاصل کی, پہلے اسٹیو اسمتھ کو آؤٹ کیا پھر فلیپے کو آؤٹ کیا, وہاں سے میچ کا پاسا پلٹ گیا. اور شان مسعود اور ایشن ٹرنر جو کپتان ہیں انہوں نے کوشش ضرور کی, لیکن پشاور زلمی بہت ہی زبردست بولنگ کرتا رہا اور آئی تھنک کریڈٹ دینا ہوگا. میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ بیچ میں جو ایک ناہید رانا اور افتخار کا جو اوور ہوا, خاص طور پر افتخار نے جو ایک اوور میں 5 رن دے دیے, اس سے پہلے ناہید رانا نے صرف 4 رن دیے, وہاں سے بھی میچ کا مومنٹم خاصا پلٹ گیا تھا, جس کی وجہ سے شاید اسٹیو اسمتھ اٹیک کرنے چلے گئے اور اس کے بعد لگا نہیں کہ کہیں ملتان جو ہے وہ میچ میں واپس آئے گا. پشاور زلمی کو کریڈٹ ضرور جاتا ہے, ایک بار پھر زبردست پرفارمنس رہی ان کی, اور اس بار حارث نے بھی چھوٹا سا کیمیو کھیلا, ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک اوور آل پرفارمنس ٹھیک رہی ہے اور وہ بہت ہی مطمئن بھی ہوں گے. اور ایسے ہی کیمیوز آپ کو شاید T20 میں چاہیے, اور پشاور زلمی کے لیے تو لگتا یہی ہے کہ تمام تر ان کے جو باکسز ہیں اس وقت ٹک ہیں. اور اس وقت اوور آل اگر آپ ان کی پوزیشن دیکھیں, اب وہ اگلا میچ اپنا کل کوئٹہ گلیڈیٹرز سے کھیلنے جا رہے ہیں. کوئٹہ بھی ایک زبردست فارم میں ضرور آپ کو نظر آئے گی. سعود شکیل بڑے اگریسو کپتان نظر اس لیے آ رہے ہیں, پچھلے میچ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے آصف آفریدی کو آؤٹ کر کے ان کو بڑا ایک روتھلس سا سینڈ آف دیا. لیکن بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اس جہاں پر بال زیادہ گرپ کر رہا ہے, سلو ہو رہا ہے, وہاں پر شاید عثمان طارق اور ابرار احمد بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. اس بارے میں ضرور گفتگو کریں گے. پھر پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال آپ کو بتائیں گے. پشاور زلمی سر فہرست ہے, ملتان سلطانز ہو, اس کے بعد ٹاپ 4 پہ مزیدار سی سچویشن نظر آ رہی ہے. اسلام آباد کراچی بھی اس میں ہے, کوئٹہ گلیڈیٹرز حیدرآباد نے اپنی پوزیشن بہتر کر لی, دفاعی چیمپئن لاہور قلندر 7ویں پر چلے گئے, اور پنڈی اب تک دعا ہی کر رہا ہے کہ شاید وہ کو میچ جیت جائیں. تو اس بارے میں بھی ضرور گفتگو کریں گے اور پوائنٹس ٹیبل کی تمام تر جو صورتحال ہے وہ آپ کو بتانی ہے. اس کے بعد آپ سے بات وومنس کرکٹ کی کرنی ہے, جہاں پر تربیتی کیمپ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے, اور ایک 25 رکنی اسکواڈ کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اوور آل آئی تھنک پورا ایک آؤٹ لک ضرور ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خبر اور بھی آئی ہے کہ پاکستان کی جو وومنس ٹیم کے کپتان ہیں انہوں نے ضرور یہ خواہش ظاہر کی ہے اور درخواست بھی کی ہے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ اب وومنز لیگ کی طرف باقاعدہ طور پر سوچا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو فاطمہ ثنا کا یہ ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اس بارے میں بھی تفصیل سے گفتگو کریں گے. اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ہاکی انڈر 18 نیشنل چیمپئن شپ جو ہے وہ جاری ہے, اور اس بارے میں بھی ہم ڈیلی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ٹینس جونیئر انٹرنیشنل ٹینس چیمپئن شپ کا دوسرا روز شروع ہو چکا ہے, اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کبڈی نیشنل چیمپئن شپ جو ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. تو مختلف سپورٹس جو ہیں ان میں پاکستان میں چیمپئن شپ اور ٹورنامنٹس جاری ہیں. تمام چیزوں کو تفصیل سے ڈسکس کیا ہمارا پینل ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہا ہے پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان, انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر, براڈ کاسٹر, پریزنٹر, ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ اینڈ ICC ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ایکسپرٹ اور ساتھی اینکر سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اینڈ آلسو جوائننگ اس از سینئر اسپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب موئی شاہ صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسے ہیں شاہ جی؟ اللہ کا احسان ہے جی. شاہ جی ویسے تو کہے گا نہیں, میں ہی مجھے اور آپ کو مبارک دے دیتا ہوں, میرے خیال سے صحیح پک ہو گئی ہماری. مبارک ہو. نہیں بہت شکریہ آپ کا. ویسے ابھی تک کلین شیٹ ہے بالکل. ہاں بالکل, لیکن ایسی سوکھی مبارک ہمیں قبول بھی نہیں کرنی چاہیے. لگتا تمہارے زیادہ غلط ہوں کہ میری کلاس نہیں ہو رہی. دیکھیں آپ نہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں ایک ٹھیک ہو جائے پہلے والا. ہم نہیں ایک ٹھیک نہ بھی ہو, ہم تو یہی گزارش کر رہے ہیں پنڈی کچھ کر دے, مطلب ایک میچ ہی جیت جائے. لیکن عموماً کل بھی میں نے ایک اور چیز کا اندازہ لگایا, وہ آپ تینوں اس میں بڑی دلچسپی لیں گے, وہ یہ تھی کہ ایسی ٹیم جب بالکل ہی ہار رہی ہو نا, وہ کوئی ایسا میچ جیت جاتی ہے جہاں پر کسی اور کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے. اچھا یہ ہیں بھی ایکسپرٹ ہے نا, یہ ہمارے ادھر بیٹھتے ہیں تو کسی اور ٹیم کا کہتے ہیں, کہیں اور بیٹھتے ہیں جا کے دوسری ٹیم کا کہتے ہیں, ایک نہ ایک تو ٹھیک ہوتی ہے. یہ ویسے نہیں, یہ آپ ان کو داد دیں, یہ ایک لائف سکل ہے. اسی طرح مختلف سپورٹس میں بھی وہ رہتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں کچھ تو چل جائے. دیکھو یہاں پریشر ہوتا ہے, سوچ کے کہتا ہوں وہاں نارمل چیز نہیں. اچھا یہاں آپ کو مجھے تو لگ رہا تھا وہاں پریشر ہوگا آپ کو. وہاں نارمل ہے. اچھا وہاں اتنے بڑے بڑے ناموں میں آپ نارمل ہیں. نارمل چلیں, وہاں سپورٹ زیادہ ہے نا, وہاں پہ بیکنگ زیادہ ہے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ گیم کو تفصیل میں ضرور ڈسکس کرنا ہے. ثنا میر آئی تھنک مجھے لگ رہا تھا کیونکہ ایکسپیرینس اتنا تھا ملتان کے پاس کہ وہ اس چیس میں شاید مشکل ان کو نہیں ہوگی. مجھے لگا پشاور شاید 10-15 رن اور کر سکتا تھا, لیکن آئی تھنک وہ ایک ہی اوور نے ساری گیم بدل دی. جہاں پر اسمتھ اور فلیپے آؤٹ ہوئے ہیں, وہ پارٹنرشپ ختم ہوئی, تو پھر اس کے بعد گیم پلٹ گئی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پیٹر سڈل نے جو آخری اوور کرایا نا, اس سے کم از کم 10-15 رن کا فرق تو ضرور آیا.
تو اس وقت آپ کو لگتا تھا کہ یہ سٹل چیزیبل سکور ہے. جیسا ملتان کو سٹارٹ میں لیا تھا وہ بھی اچھا تھا, ایون صاحبزادہ فرحان جلدی آؤٹ ہوئے, قدرے جلدی آؤٹ ہوئے, پھر بھی جس طرح سے فلپی اور اسمتھ بیٹنگ کر رہے تھے بہت ایسا لگ رہا تھا کہ چیز ہو سکتا ہے, بیٹنگ بھی لمبی تھی ان کے پاس. لیکن سفیان مقیم کی جتنی تعریف کی جائے اس پورے ایچ بی ایل پی ایس ایل میں, جس طرح کی انہوں نے بولنگ کی ہے, جس کنٹرول سے بولنگ کی ہے, اکثر ان کے بارے میں بات ہوتی رہی ورلڈ کپ کے ٹائم پر بھی کہ کیوں نہیں ہے کیا ہے, لیکن بہت ہی اچھی بولنگ ان کی نظر آئی, اور وہ ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا جو پشاور کی بولنگ میں نظر آیا. اور اوبیسلی ناہید رانا, اگین شریفل اور ناہید رانا کی آپس کی پارٹنرشپ, اسپیشلی ناہید رانا جس طرح کی انہوں نے بولنگ کی, کیونکہ ان کو پھر ٹارگٹ کرنا 12-15 رنز کے لیے بہت ہی ناممکن سا ان پچز پہ لگ رہا ہے, جبکہ اور کسی فاسٹ بولر پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آپ اس پہ نہیں جا سکتے. 1-2 بولرز ہی اس وقت نظر آ رہے ہیں جن کو آپ بالکل ہی اٹیک نہیں کر پا رہے. گلیسن بڑی زبردست بولنگ کر رہے ہیں, اور پھر ساتھ ناہید رانا کی ایسی بولنگ ہے کہ جس پہ ایسا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ 15 رن کا اوور ایک بنا لیں. انفارچونیٹلی اگر دوسری طرف بات کریں تو محمد وسیم جونیئر کا دن اچھا نہیں رہا ایک بار پھر. آئی تھنک ان کو بہت اب سوچ سمجھنا پڑے گا کہ اگر تو وہ ڈیتھ بولنگ اسپیشلسٹ ہیں تو کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے, کیونکہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی ریپوٹیشن بننا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے بارے میں ایک بات ہو جاتی ہے, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے بالکل ہی آپ کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. تو اس سے pہلے, کیونکہ مجھے پرسنلی وہ ایز اے پلیئر بڑے پسند ہے, جس طرح کی ان کی فیلڈ میں پریزنس ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ تھروئنگ آرم, بلٹ آرم ہے ان کا, بیٹنگ بھی وہ کرنا چاہیں تو ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے پراپر آل راؤنڈر کے طور پہ, لیکن بولنگ میں اس طرح سے ان کی ابھی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. تو وہ بھی ایک ایریا ہے جو ملتان کو آگے آنے والے میچز میں ٹھیک کرنا ہوگا. اس سے پریویس ایڈیشنز میں یہ دیکھا گیا کہ جو پچھلی مینجمنٹ تھی وہ بہت ہیویلی انویسٹ کر رہی تھی فاسٹ بولنگ میں, وہ انٹرنیشنل کوچز بھی لے کر آئے, انہوں نے وہاں پر کیمپ بھی لگایا ملتان میں, اپنا جو ایک سینٹر بنایا تھا. آپ کو لگتا ہے اس بار تھوڑا سا شاید بولنگ پکس میں ویک ہو گئی ملتان سلطان سے؟ دیکھیے اس دفعہ بولنگ پکس کو ان کو مینیج کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ والی ابھی ان کی پریزنس خاص طور پہ فاسٹ بولنگ میں نظر نہیں آ رہی. اسپنرس پھر بھی ٹھیک جا رہے ہیں کیونکہ عرفات منہاس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کر رہے ہیں, نواز کے پاس بھی وہ جو ہے وہ سمجھ موجود ہے کہ کس طرح T20 میں کرنا ہے. بٹ فاسٹ بولنگ میں اس وقت جو سب سے سپیریئر ٹیم ہے, اوبیسلی آج ناہید رانا شریفل چلے جائیں گے, پر پشاور زلمی کی بہت سپیریئر ہے, اور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے پاس بڑا زبردست ٹیلنٹ موجود ہے. تو یہاں پر پشاور زلمی کی مینجمنٹ کو, تھنک ٹینک کو بہت مبارکباد دینی چاہیے کہ جس طریقے کے پکس انہوں نے کیے ہیں, کیونکہ ابھی شاہ نواز دھانی بھی ہیں, خرم شہزاد بھی ہیں, اور اس کے علاوہ رندھاوا تو ملتان میں کیا نام ہے, ابو سبحان, عبدالسبحان اور علی رضا. تو اس طرح کے پلیئرز موجود ہیں کہ ٹھیک ہے فرق تو محسوس ہوگا, لیکن بیٹرز جو ہے 10-15 رن زیادہ بنانے چلے جائیں گے, لیکن اچھی پک کی. آئی تھنک آپ نے بہت اہم بات کی ہے, کیونکہ اتنا زیادہ فوکس نہیں آنے والی فرینچائزز پہ تھا کہ لوگ لیمٹ مس کر گئے کہ پشاور نے کتنی سمارٹ پکس کی ہیں. اور میں بار بار کہتا ہوں اس کا کریڈٹ ایک چیز کو ضرور جائے گا کہ پشاور کی جو کور مینجمنٹ ہے وہ بڑی کنسسٹنٹ رہتی ہے. تو آپ کو وہاں پر محمد اکرم کئی سیزن سے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے ایک پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہے, اس کے تحت ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو کون سے پلیئرز چاہیے, وہ تھنک ٹینک سیم ہے. تو آئی تھنک وہاں سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. بٹ موئی شاہ صاحب پھر بھی آپ کو آئی تھنک کریڈٹ دینا چاہیے پشاور زلمی کو, کیونکہ نو ڈاؤٹ ٹاپ آف دا ٹیبل ہے, ان بیٹن ہے, بٹ بہت ہی زبردست ٹیم سے مقابلہ تھا. کہ اگر کوئی ایک سائڈ جس کو آپ بیک کرتے کہ وہ 200 بھی چیز کر سکتی تھی تو وہ ملتان سلطانز تھی. لیکن آئی تھنک ایک اور چیز ایکسپوز ہو گئی کہ شاید وہ ٹاپ آرڈر کے بعد کوئی اتنی کوالٹی شاید نہیں لا پا رہے کہ وہ اس طرح کا چیز کر سکیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ کل کا میچ بڑا ایک آئی اوپنر تھا فار ایوری ون, کہ کس طرح گیم کھیلی جاتی ہے اور کس طرح دوسری ٹیم پہ پریشر ڈالا جاتا ہے. جو کل خاص کر پشاور زلمی نے ڈسپلے کیا, آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسپلے تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے ان کے پاس کل ناہید رانا بھی موجود تھا, تنزید بھی موجود تھے, اپنے جو فارن پلیئر بھی تھے, پوری ایک جو پورا سیٹ ان کا پیٹرن ہے, پوری ٹاپ لیول کی ٹیم جو ہے, بیسٹ پکس ہیں جو 11 وہ ان کے پاس تھے, اور اس کا زبردست انہوں نے فائدہ لیا. اور میں کہتا ہوں کہ ایسی گیم پلان کی ہے, ایسا کھیلے ہیں. بیچ میں ایک دو میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم ایز اے کیپٹن اور بہتر ہو سکتا تھا, کہ جب میں فیل کرتا ہوں کہ جب اوپر نیچے 2 وکٹس لے لی سفیان نے, تو وہاں پہ آپ کو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے, میچ ختم کریں. وہاں دوسرا اوور انسٹیڈ آف گیونگ اٹ ٹو عامر جمال, جس میں انہوں نے 21-22 رنز دے دیے, آپ کو ناہید رانا کو لانا چاہیے تھا. 1-2 وکٹس تھی اور میچ تقریباً آپ کا ختم ہو گیا تھا. تو یہ اسٹریٹجی تھوڑی سی ان کو امپروو کرنی پڑے گی. باقی انہوں نے فلالیس کرکٹ کھیلی ہے, جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے, جس طرح
مینڈس کی اپروچ ہے, جس طرح وہ آ کے مطلب ہے کہ وہ جو ریکوائرڈ ہوتا ہے ٹاپ آرڈر پہ کہ کتنی ریپڈلی آپ سکورنگ کر سکتے ہو, کتنا زبردست آپ کا ایک جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو ٹیم کو چاہیے اس طرح کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو. پھر بابر اعظم ہے, پھر حارث بھی کل بہتر کھیلے ہیں, اس طرح بہتر کھیلے ہیں کہ 38 راؤنڈ رنز کیے انہوں نے, اور وہ چلیں بہت اچھا کنٹریبیوشن ہوتا ہے جب آپ اراؤنڈ 30-35-40 آپ کر لو اپ فرنٹ. تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم نے سفیان مقیم کی پہلے بھی تعریف کی, کل بھی بات کی, کیا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے ان کے بالر ہیں. ان کے 2-3 بال ایسے ہوتے ہیں ایک اوور میں کہ جن کو کھیلنا ٹاپ لیول کے پلیئرز کے لیے بھی, دیکھیں وہ کیا آسٹریلین کو انہوں نے مطلب ہے بالکل کھیلنے نہیں دیا. اب دیکھیں نا سمتھ جیسا پلیئر, فلپی جیسا پلیئر, یا دوسرے ان کے کپتان ہوئے, ان کو کھیلنے دینا اور اس مشکل میں ڈالنا کہ وہ وہاں پہ باوجود اس کے کہ وہ کوشش کریں کہ کسی طرح ہم اپنا ٹیمپو جو ہے رن سکورنگ ٹیمپو اس کو برقرار رکھیں, جو ہمیں ریکوائرمنٹس ہیں اس کے تحت چلیں, لیکن انہوں نے بالکل نہیں ان کو بالکل باندھ کے رکھا. نہ صرف رنز کم دیے, وکٹیں نہیں, اور جس سے میرا خیال ہے کوئی ایک بات کلیئر ہوگی کہ سوال مشکل ہو گیا. سوال مختلف ہے, پی ایس ایل سے ہٹ کے ہے, لیکن میں یہ ضرور حیران ہوتا ہوں, آپ نے تو خیر وہ کنڈیشنز دیکھی بھی جہاں پر پاکستان کی ورلڈ کپ میں کارکردگی بڑی مایوس کن رہی, کہ ان کنڈیشنز میں, اور آپ مجھے یاد ہے ورلڈ کپ سے پہلے بھی یہ نام لیتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی سمجھدار سلیکشن کمیٹی اور یہ نام ان سے مس ہو گیا کہ جس کو وہ لے کے ہی نہیں گئے. دیکھیں ہمارا کل بھی تھوڑا سا اس پہ بات کی تھی, ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بڑا کنزرویٹو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس نام کو ہم لے کے چل رہے ہیں شاید اس سے اچھا نام کوئی بھی نہیں ہے, یا جو ایک ایسا سپنر یا کوئی ایسا بیٹسمین یا کوئی ایسا ایکسپیرینس پلیئر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس نے کنٹریبیوٹ پچھلے 2 سال پہلے کیا ہوا ہے, 4 سال پہلے کیا ہوا ہے, تو یہ زیادہ اچھی پک ہے. یہ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کو پلیئر کو کبھی فارم پہ رکھنا پڑتا ہے, کبھی اس کی ایکسیپشنل کوالٹی جو اس کی ویرائٹی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس وکٹ کو دیکھتے ہوئے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کاش کہ سفیان مقیم پاکستان کی ورلڈ کپ سکواڈ میں ہوتے اور ان کے وہ 4 اوور اس طرح ان کی کنٹریبیوشن ہوتی کہ آپ شاید دیکھ لیں کہ ان کو جو ہم میچ ہارے ہیں اور جو ہم شاید جو ہم انگلینڈ سے خاص کر میچ ہارے ہیں وہ کم از کم ہم آپ امیجن کریں ایک اینڈ پہ سفیان, دوسرے اینڈ پر عثمان طارق, تو آپ نے تو پورا ورلڈ کپ سمیٹ ورلڈ کپ جیت لیا. اور میرا خیال ہے وہاں پہ ہم نواز کو ہم نے زیادہ پریفر کر دیا, شاید یہ بغیر دیکھتے ہوئے کہ نواز جو اپنا پرائم ٹائم ہے وہ گزار چکے ہیں. اچھا, کریڈٹ ٹو نواز, وہ ادھر بھی ویسی بولنگ کریں جیسے ورلڈ کپ. جی اپنی ویرائٹی ان کے پاس وہ کوالٹی والی ویرائٹی نہیں ہے, اور ان کو بہت زیادہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں, انٹرنیشنل بیٹسمین ہیں, انہوں نے بہت زیادہ مانیٹر کر کے ان کو پک کر لیا ہے. ان کے لیے کوئی اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی بالنگ نہیں ہو سکتی, لیکن آل آف اے سڈن ایک سرپرائز ایلیمنٹ آپ لے کے جاتے جو کہ تھوڑا بہت ایکسپوجر ان کا تھا, تو وہ آپ کو بڑا کرامت اور آپ کو بڑا بینیفٹ دے سکتے تھے. لیکن یہ ہماری سلیکشن میں یہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی یہ فلاح ہے, یہ ہماری انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی فلاح ہے, اور ایون فرنچائز میں بھی فلاح ہے. کہ نا آپ نے پنڈی کی بات کی, بھائی آپ نے شاہزیب خان کو کیوں نہیں موقع دیا؟ اب آپ کا ٹاپ آرڈر نہیں چل رہا تو تھوڑی شفل تو کریں نا, تاکہ پتہ تو لگے. میچ تو ہارنا بڑا آسان ہے کہ آپ جو میچ کھیلیں گے وہ ہار جائیں گے. ہارنے کے لیے اب ٹیم اگر آپ لے کے آئے ہو تو میرا خیال ہے اس سے اچھا تھا کہ آپ پھر کوئی اور مینجمنٹ لے. یہ کریڈٹ کوئٹہ کو ضرور جاتا ہے, جہاں پر سعود شکیل نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیکریفائز کر دی, وہ نیچے چلے گئے. انہوں نے کہا جو ٹیم کے لیے بہتر ہے اس کو ہمیں زیادہ فوقیت دینی چاہیے. تو یہ بات بالکل موئی شاہ صاحب کی ٹھیک ہے, لیکن جہاں تک سلیکشن کی بات آتی ہے پوری ایک ڈیبیٹ ہے. آپ پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ سلیکٹرز تھوڑا سا ایٹ لیسٹ ووکل ہو جائیں, میں بتا دیں کیا پلان ہے, لیکن اس پہ بھی ہم کتنا ریلائی کر سکتے ہیں. ماضی میں ایسا بھی ہوا جو ایک اس وقت پلیئر فارم میں نظر آ رہا تھا, اس کو صرف یہ کہہ کے سائڈ پہ کر دیا اور ایک چیف سلیکٹر نے کہا جی میں ان کو ریسٹ کرا رہا ہوں, وہ ریسٹ آج تک ختم ہی نہیں ہوا. تو یہ اب, اور وہ چیف سلیکٹر بھی اب ایک دوسرے عہدے پر فائز ہے. تو یہ خیر اس پہ ہم کیا ہی سوال کرتے ہیں. ہم جب بھی اس پہ کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو مایوسی ہوگی, اور اگلے ورلڈ کپ تک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں اس ورلڈ کپ میں یہ کرنا چاہیے تھا. ہم نے امریکہ میں جو سلیکشن کی غلطیاں کی وہ ہمیں آ کر اس ورلڈ کپ میں سمجھ آئی. اس ورلڈ کپ کی مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمیں اگلے ورلڈ کپ تک سمجھ آ جائیں گی, لیکن تب تک ہم کچھ اور نئی غلطیاں کر بیٹھیں گے تو جو ہمیں اگلے ورلڈ کپ میں سمجھ آئیں گی. تو یہ تو آئی تھنک ایک اتنا کنسسٹنٹ ماڈل ہے کہ یہ بدلتا ہی نہیں ہے. تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی پی سی بی میں کنسسٹنسی نہیں ہے, آئی تھنک ان کو یہاں بھی دیکھنا چاہیے اتنی کنسسٹنسی ہے ال سلیکشن کی, تو وہ تو چلتی رہتی ہے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, سعید محمد اویس ملتان سلطانز کو آپ سپورٹ کر رہے تھے کل, کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ پوائنٹ نہیں لے سکے وہاں پر, لیکن کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سفیان کا وہ اوور تو ہے ہی,
لیکن اس کے علاوہ جو ایک افتخار نے اوور کر دیا, صرف 5 رن آئے, اس میں شان مسعود کھیل رہے تھے دوسرے اینڈ پہ اور ایشن ٹرنر بھی آ چکے تھے, اور ایک جو ناہید رانا جس میں ثنا نے کہا جو انہوں نے اوور کیا. اور آئی تھنک ناہید کے بارے میں آئی ووڈ وانٹ یو ٹو اینالائز کہ وہ رائز اور پیس تو مل ہی رہا ہے, ایون وہ جو سلو بال کر رہے تھے وہ کیپر جو ہے مینڈس وہ بڑے پریشان تھے کہ یار یہ میں کہاں سے کلیکٹ کروں. دیکھیں ملتان کا ایک مسئلہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا جتنا بھی اس وقت تک ٹورنامنٹ ہوا آپ کا ٹاپ ٹیئر نے پرفارم کیا. صاحبزادہ فرحان ایک اچھا سٹارٹ دے کے, اسمتھ نے ایک اچھا سٹارٹ دیا, مڈل آرڈر پہ ایز سچ اتنا زیادہ پریشر نہیں ہے کہ آپ نے اننگس کو کیسے بلڈ اپ کرنا ہے. نواز آپ کو تھوڑا سا ویکلنگ نظر آتے ہیں جب آپ چلیں پہلے بالنگ یونٹ میں آ جائے, کیونکہ پشاور کو ایک ایج ہے کہ ان کے جو بیٹسمین ہیں وہ 25 30 35 رن ان کو اوپر دے رہے ہیں. اگر آپ پار سکور کی بات کرتے ہیں سپر سکور اچھا وہ دے رہے ہیں تاکہ وہ ڈیفینڈ بھی اس کو اچھے طریقے سے کریں. ناہید رانا کا جتنا بھی ابھی تک ریکارڈ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی آپ پاکستان کے خلاف دیکھیں, ان کا جو شارٹ پچ ہے ہٹ دا ڈیک ہارڈ کی آپ بات کرتے ہو, بال ان کا اچھا رائز ہوتا ہے. پھر جو سلور ون ہے کیونکہ جو ان کا ایکشن ہے اس کا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بیک آف دی ہینڈ کی بات کرتے ہو, فنگرز کو آپ رول کرتے ہو, ان کے ایکشن میں کوئی کمی نہیں آتی. اسپیڈ آف دی ڈیلیوری عام کی بات کروں, لیکن ان کا جو رول آف دا فنگرز ہے وہ بڑا ایک اچھا ہے کہ انپریڈکٹیبل اتنا آسان نہیں ہے کسی بیٹسمین کے لیے. کیونکہ ناہید ورسز اسمتھ والا جو کل کانٹیسٹ تھا وہ بڑا مزے کا تھا کیونکہ اسمتھ ایک کیلیبر کے بیٹسمین, ان کو بھی کل انہوں نے ڈسٹرب کر کے رکھا ہے. لیکن سفیان مقیم کی ابھی بات آپ کر رہے تھے, میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایک لڑکے کو آپ پاکستان ٹیم سے نکالتے ہیں, جاتا ہے ڈومیسٹک پرفارم کرتا ہے, پاکستان شاہینز کے لیے پرفارم کرتا ہے کنسسٹنٹلی, پھر بھی خاموش رہتا ہے. لوگوں نے کہا جی عثمان اور آپ کے پاس ابرار موجود ہے تو اس کی چوائس نہیں بنتی. میں کہتا تھا کہ آپ اس کو ریزرو میں رکھ سکتے تھے, ایک لڑکا کمپلیٹ پیکج آپ کے پاس موجود ہے. اب جو تھنک ٹینک بیٹھے ہیں ان کو بہتر پتا ہے کیا ریزن تھا اس کو ساتھ نہ لے کے جانے کا, لیکن جو اس کا ایوریج مینٹین اس نے کر کے اس پورے ٹورنامنٹ کے اندر دیکھیں, اس نے 4-3-3-3 اس وقت کھلاڑی اور بڑی ٹیمز کے خلاف کیے ہوئے ہیں. حیدرآباد کے خلاف بھی جو اس کا سپیل تھا بڑا چینجنگ سپیل تھا گیم جو اس نے وہ سپیل کر کے دیا تھا. کل بھی آپ دیکھیں ون اینڈ پہ لگا کہ ملتان اس کو ایزیلی چیز کر لے گا, جب 72 پہ آگے ایک کھلاڑی آؤٹ تھا تو جب وہ پارٹنرشپ بلڈ اپ ہو رہی تھی میں نے کہا نہیں ایزیلی چیز اپ ہو جائے گا. لیکن بیچ میں آ کے سفیان مقیم نے جو بریک تھروز دیے, پھر اس کے بعد فار می ملتان کا سٹل میں کہتا ہوں آئی نو وہ ایک سٹارڈم بھی ہوتا ہے, لیگ کرکٹ ہے, آپ زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتے اپنے جو بیس آپ کی بیٹھی ہوتی ہے باہر. لیکن نواز سرو کیا ہوا ہے پاکستان, مجھے پتا شاید فوقیت ہی ہو کہ وہ پاکستان کو سرو کیا ہے, سینئر پلیئر ہے آپ کے پاس, ایک بڑا اچھا آپشن مومن قمر پیچھے باہر بیٹھے کیونکہ پرفارم نہیں کر پا رہے. یار اگر اس کا کمپیریزن کرنا ہے مجھے لگتا ہے آپ بہتر بتا سکتے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو رول آپ نے نواز سے لینا تھا نا وہ شاید عرفات منہاس بہت اچھا تھا. دیکھو دو بندے ہیں, عرفات منہاس اور مجھے پتا ہے ہی از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے پلیئر. اسمتھ سے بھی آپ ایک سینس میں آپ وہی رول پلے کروا سکتے ہو. کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالنگ بھی کرتے ہیں بیٹنگ بھی کرتے ہیں, اگر آپ نے وہی چیز پوری کرنی ہے. کیونکہ جتنی ان کی پرفارمنس یہاں پر رہی ہے, کل بھی آئے تھے پاور پلے کے اندر بالنگ کروانے, جس طریقے سے حارث نے کل چارج کی اچھی بات ہے, وہ ایک ویکلنگ تھا پشاور کے پاس کیونکہ فارم میں واپس آئے, اللہ کرے کنٹینیوس کو رکھے. اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید ان کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی آپ کا رول اتنا ہی ہے, تو وہ ٹھیک ہے اگر رول ڈیفائنڈ ہے کہ بھائی. دیکھو دو چیزیں ہیں, نواز کا ایک مسئلہ ورلڈ کپ میں بھی تھا کہ آپ کیا 4 اوور کا کوٹا پورا کرتے تھے, آپ کو پتا ہے کہ 4 اوور کا کوٹا اس نے بہت کم پورا کیا. یوٹیلائزیشن پھر ہم کہتے تھے اگر اس کی ہے کیا اس کو آپ نے بیٹنگ آل راؤنڈر رکھا ہوا ہے کہ آپ نے بالنگ آل راؤنڈر رکھا ہوا ہے. یہاں پر بھی اگر آپ تھوڑا ڈگ آؤٹ کی بات کریں, مومن قمر آپ کے پاس ہے, وسیم جونیئر کی ہم بات کر رہے تھے, اگر پرفارم نہیں کرا. رنداوا نے اس وقت آپ کو ڈومیسٹک کے اندر اس نے اپنی ٹیم کو جتوا کے فائنلز جو ہے وہ گریڈ 1 کے اندر لے کے آئے. ہی از اے سینئر سیزن کیمپینر ہے, آپ اس کو چانس دے سکتے ہو. آپ کے پاس لڑکے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں نے پھر کہا نا کہ شاید وہ ایک ایج ہوتا ہے کہ پاکستان کلر ہے, ایکسپیرینس ہے, تو اس کیلیبر کے اوپر آپ جا کے کھلاتے ہو. سیم وتھ پشاور پرفارم ضرور کر رہی ہے, ان کے بیٹسمین کر رہے ہیں, کو سال ان کا ایک پلس پوائنٹ ہے جس طریقے سے وہ پرفارم کرے. لیکن جب آپ بالنگ یونٹ میں آتے ہو, یہ بالنگ یونٹ اب ان کا ڈسٹرب ہوگا. جو باہر لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر اگر سینئر بالرز کی آپ بات کرتے ہو تو صرف شاہ نواز دھانی ہے. ان کا میں کل بیان بھی سنا تھا, ان کے ہیڈ کوچ نے کہا جی ہمارے پاس اس کے لیے ڈفرنٹ پلان آئے گا, وہ آگے شاید کھیلیں. لیکن جو دوسرے پلیئرز کی آپ بات کرتے ہیں, علی رضا ہی از کوائٹ ینگ اسٹل, آئی نو اس نے سیالکوٹ کے لیے پرفارم کیا, ڈومیسٹک ٹورنامنٹ اس نے جتوا کے دی انڈر 19, لیکن ہی از کوائٹ ینگ اسٹل. میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان سپر لیگ کے پہلے میچز تھے اس میں ان کو مار پڑی ہے. آپ دوسرے پیس بیٹری کی بات کرتے ہو انڈر 19 کے, اس کے اوپر پریشر ہوگا کیونکہ آپ نے وہ پوائنٹس ٹیبل کے اوپر اپنے آپ کو ماؤنٹ رکھنا ہے. یار کو کسی کو گائیڈ تو کرنا ہے, کپتان باؤنڈری پہ ہیں, سرکل کے اندر کو بات کر نہیں رہا. یہ میرے لیے حیرانگی والی بات ضرور تھی کیونکہ کپتان خود ہی کپتان نہیں, کیونکہ زیادہ تر کپتان بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو سرکل کی باؤنڈری کے اوپر نظر ہے, بہت کم ہوتا ہے. یا تو کپتان کو یقین ہی نہیں کو کیچ پکڑ لے گا, مطلب نہیں یار دیکھو پشاور زلمی کو ایک اپریشیٹ کرنا پڑے گا, ان کی فیلڈنگ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ. آپ دیکھیں چاہے وہ ڈائیونگ کیچز, ان آرتھوڈاکس کیچز بھی ان لوگوں نے پکڑے ہیں. ایک بس کیچ بڑا زبردست تھا اور شاداب خان نے جو اس نے پکڑا تھا نا آرتھوڈاکس سے, لیکن ان کی فیلڈنگ یونٹ کافی اچھا رہا ہے.
مینجمنٹ کی آپ نے بات کی, میں نے کل بھی آپ کو ایک بات کی تھی, مجھے یاد ہے لوگوں نے ایک تنقید کی کہ جی اپنا اتنا پرس کہاں لے کے جانا ہے, تو اظہر بھائی نے ایک بات کی تھی کہ پرفارمنس بتائے گی پرس کہاں لے کے جانا ہے. جو تھنک ٹینک ان کا بیک اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس ٹورنامنٹ سے پہلے بھی جب اظہر بھائی سے بات ہوتی تھی انہوں نے ایک ہی بات کی تھی کہ ہم نے بابر سے کہا کہ آپ نے اپنی نیچرل گیم کھیلنی ہے, کوئی ہمیں اسٹرائک ریٹ نہیں چاہیے, واٹس اے نیچرل گیم آپ کھیلو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ 3 ٹیمز کی کمپیریزن کرتے ہو, پاکستان ہم ارد گرد گھومتے ہیں بابر کے, آپ زلمی کی بات کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ بابر اپنی نیچرل گیم کھیل رہا ہے, کسال مینڈس دوسرے اینڈ سے آگے اپنا رول جون سے پلے کر رہا ہے. سیم اٹ از اگر آپ سڈنی سکسرز میں چلے جاؤ, بابر کا فائدہ کیا تھا؟ اگر وہ اپنی نیچرل گیم کھیلتا, جب اسٹرائک ریٹ والا لت نہ لگاتے, اس کے ارد گرد وہ لڑکے تھے 5-6 نمبر جو کہ اپنی نیچرل گیم کھیل سکتے تھے. 2 یا 3 50 آئی تھنک ہی ہیڈ اے ویری سکسیسفل سیزن فار سم ون ڈیبیوئنگ ان ا بگ بیش لیگ. میرے حساب سے دیکھیں فار می, پھر میں کہتا ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی, پھر میں کلیئر کرنا چاہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کتنی زیادہ اپنا کمیونیکیشنز تھی کہ آپ نے اس کو کس پوزیشن میں کھلانا ہے. پاکستان ٹیم میں وہ کس پوزیشن میں کھیل رہا ہے, وہاں جا کے کس پوزیشن میں کھیل رہا ہے. انہوں نے ٹھیک کیا, آپ نے غلط کھلایا. ہم نے غلط کھلایا نا, ان کی بات نہیں میں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کمیونیکیشن امپورٹنٹ تھی نا. پھر آپ کی کیا ہے, تو کچھ معاملات پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی سمجھنے چاہیے. کمیونیکیشن پنڈی کو بھی کروا دیں, مطلب ساری پی سی بی نے تو نہیں کرنی, تھوڑا وہاں بھی میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی نظر ثانی کریں, کوئی میچ جیتیں, ایسے موقع پہ نہ جیتیں جہاں کسی اور کی لیگ جو ہے خراب کر دیں. میں نے کل ان کو کہا میں کالے بکرے ذبح کرو. اچھا آگے ان کا حیدرآباد سے میچ آ رہا ہے, تو تھوڑا پھر ان کے پاس موقع ہے. میں کہا صدقے کے بکرے ذبح کر لو بہتر. وہ خیر, دیٹ بینگ سیڈ آئی تھنک اوور آل امپیکٹ جو ہے کچھ پلیئرس کا وہ بہت زیادہ ہے. آئی تھنک جب بابر اعظم کی بھی بات کرتے ہیں, میں تو صرف اس چیز پہ بہت مطمئن ہوں کہ ایٹ لیسٹ بابر نے سوالات کے جواب دینا شروع کر دیے. تو اگر آپ اپنی ان پرابلمس کو ایڈریس کر رہے ہیں تو ثنا میر دیٹ ڈسپلیس کہ آپ کو کانفیڈنس آ گیا. تو اگر وہ اسٹرائک ریٹ پہ بات کریں, اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹرائک ریٹ میرا مسئلہ نہیں ہے, میں ٹھیک کھیل رہا ہوں. دیکھیں اسٹرائک ریٹ کا جو بات ہے وہ سب سے ضروری ہے کہ تھنک ٹینک ان کو استعمال کیسے کر رہا ہے. سارا مسئلہ اس بات کا تھا. جب اسٹرائک ریٹ کا مسئلہ صرف سب سے زیادہ یہ شور چلا کب تھا, اور میں اس کا حصہ تھی کہ جب ہم نے اسٹرائک ریٹ پہ بات شروع کی, وہ شروع تب ہوئی تھی جب بابر اور رضوان اکٹھے کھیلتے تھے. اور شروع دن سے ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان دونوں کی پوزیشنز کو تھوڑا سا علیحدہ کر دیں. اگر دونوں نے کھیلنا ہے تو ساتھ فخر یا سائم یا جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایشو تھا کہ جو تھنک ٹینک نے یوز کیا, انہوں نے کیا کیا, یہی بات ہم پچھلے 5 سال پہلے سے کر رہے ہیں جو اب پشاور زلمی نے بابر کے لیے کیا ہے کہ اگر تو آپ نے بابر کو T20 کھلانا ہے, پہلے تو آپ ان کو اوپن کھلائیں, اور ان کے ساتھ اور نیچے جو نیکسٹ بندہ ہے وہ دونوں ایسے ہونے چاہیے جو تیز اسٹرائک ریٹ سے کھیل سکتے ہیں. سمپل یہ سلوشن تھا, اس میں آپ کو بابر کو کچھ زیادہ تنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بابر نے ان باتوں کی وجہ سے ایک چیز بہت امپورٹنٹ چینج کی ہے جو ہم سب کو دیکھنی چاہیے, وہ پاور پلے میں چھکے لگانا. بابر جتنے آپ ان کے پچھلے میچز دیکھ لیں اس سے پہلے, ان کی جو باؤنڈری تو آتی تھی اوبویسلی, چوکے ان کے آتے تھے, رولنگ شاٹس ان کی لگتی تھی پاور پلے کے اندر, پر جو پاور پلے کے اندر چھکا لگانے کی پرسنٹیج تھی وہ بہت کم تھی. اب وہ چیز آپ کو بابر میں نظر نہیں آتی. اسپنر آتا ہے, وہ تھوڑا بھی بال پیچھے کرتا ہے, سیدھا وہ میکسیمم پہ جاتے ہیں. تو اس کو سے بابر کی بھی گیم کو فائدہ ہوا. پر جہاں آپ کسی بندے کو بہت زیادہ پش کر دیں, جیسے ہم نے ورلڈ کپ میں کیا کہ جاؤ جی 4 نمبر کھیلو, وہ زیادتی ہے پلیئر کے ساتھ. آپ اس کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ سکسیزفل ہو تو پھر بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو اس کے نمبر پہ کھلا کے اس کے آگے پیچھے پھر وہ کشن دیں, جس کی وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق نہ آئے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بابر نے اپنی گیم کو امپروو نہیں کرنا تھا. بابر کر رہے ہیں پشاور زلمی کے لیے, وہ اپنے آپ کو پش کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ پش نہیں کر رہے. تو یہ بالکل ایک پرفیکٹ بیلنس ہے جو ہم چاہ رہے تھے پچھلے کافی عرصے سے. تو ایک طرح کا بلو پرنٹ دے رہے ہیں پشاور زلمی جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کو بھی کہ اگر آپ نے بابر کو T20 میں یوز کرنا ہے, دس از دا وے ٹو یوز ہم. انہوں نے تو خیر پچھلے سال بھی دیا تھا, انہوں نے پڑھا نہیں. لیکن آئی تھنک اگر آپ پھر اوور آل کمپوزیشن دیکھ لیں, جس طرح آپ نے کہا حارث اور بابر, اگر حارث جاتے ہیں تو کسال آ جاتے ہیں, وہ بھی ویسے ہی کھیلیں گے. اس سے نیچے بھی ایسے ہی آپ کو آرڈر ملے گا جہاں پر آپ کو فرحان نظر آئیں گے یا افتخار نظر آئیں گے, سمد نظر آئیں گے, تو وہ کمپلیمنٹ چلتا رہے گا. دیکھیں یہی بات شروع سے ہو رہی تھی کہ آپ جب تھوڑی سی بھی مشکل پچز ہوتی ہیں, جیسے ابھی کراچی میں بھی بیچ بیچ میں کوئی ایسی پچ آ جاتی ہے, وہاں پہ اینکر ایک ہی ہو سکتا ہے, آپ 2 اینکرز کے ساتھ T20 میں نہیں جا سکتے. سو اب انہوں نے یہی کیا. کسال کے پاس ایک ایسی ایبلٹی ہے کہ اگر کل کو تھوڑا سا لمبا بھی کھیلنا جانا پڑے وہ جا سکتے ہیں, بٹ اوبویسلی ان کی بھی ہائی رسک کرکٹ ہے. تو پھر افتخار کو آپ بیچ میں پروموٹ کر دیں, فرحان بھی اس طرح کی گیم کر سکتے ہیں کہ تھوڑا لمبا بھی تو بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اپنا کمبینیشن بنایا
کہ 3-4 پلیئر ایسے ہیں جن کو اگر لمبا کھیلنا پڑے وہ کھیل بھی سکتے ہیں, بٹ جنرل ان کا جو اپروچ ہے وہ ہائی رسک کرکٹ اور باؤنڈری پرسنٹیج ان کی بہت زیادہ ہے, تو یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن ان کا بنا. ایوری ونز ہیپی بیکاز ایوری تھنگ از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ملتان کے لیے بھی ایسے ہی تھا, تو جو ہی کل پہلی ہار آئی تو پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہو گئی, تو یہ اوبیسلی پشاور کے لیے بھی ابھی جس طرح آپ نے کہا کیونکہ ناہید اور وہ چلے گئے ہیں, اب دیکھنا پڑے گا کیسے مومنٹم گیدر کرتے ہیں, اور جس دن خدا نخواستہ ایک فیلئر ایسا آیا وہاں سے پھر کم بیک کرنا ہوگا. ملتان کا میچ دوسرا میچ تھا جو یہ لوگ ہارے, اور اوبیسلی آپ کو دیکھیں جیت بھی بہت کچھ سکھاتی ہے, جیتتے وقت بھی آپ کو اپنے فائن ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے, اور ہارنے کے بعد جنرلی ہر انسان ہو ٹیمز ہوں وہ ذرا زیادہ سیکھتے ہیں, تو اچھی چیز ہے. کبھی کبھی ٹورنامنٹ کے بیچ میں اگر آپ کو ایک جھٹکا لگ بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ان کے پاس بھی ریسورسز ہیں ان کو یوز کرنے, جیسے اویس نے بات کی, عمران رنڈھاوا کو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے, پہلے بھی جب دیکھا ہوا ہے, پراپر آل راؤنڈر, خالی بولنگ کی بات نہیں, بیٹنگ بھی بڑی تگڑی کر لیتے ہیں, تو ان کو آگے اگلے میچز میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے, اور میرے خیال سے یہی موقع ہے کیونکہ اب وہ اتنے نمبر آف میچز سائڈس کے پاس بچے نہیں ہیں اور پوزیشن پر بہت فرق پڑ جائے گا. لیکن آئی تھنک وہ جو اوور آل پوزیشن پوائنٹس ٹیبل کی اتنی اوپن ہے کہ جہاں پر آپ کو اوبیسلی پشاور ملتان تو نظر آ ہی رہے ہیں, اسلام آباد کراچی بھی ٹاپ 4 میں آ چکے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر آپ پوزیشن دیکھیں کوئٹہ, پھر حیدرآباد نے بہت امپروو کر لیا, دفاعی چیمپئن لاہور قلندر 7ویں پہ چلا گیا اور پنڈی صرف ان کے نیچے ہے. تو وہ آئی تھنک ایک ایسی سچویشن ضرور بن جائے گی کہ اب ٹاپ 4 کی جو دوڑ ہے, اگر آپ اس وقت پشاور اور ملتان تو آئی تھنک ٹرو فیورٹس ٹو میک اٹ تھرو ٹو دا کوالیفائرز, لیکن جو باقی تیسرا اور چوتھا اسپاٹ ہے وہ میرے خیال سے بہت وائڈلی اوپن ہوگا. تو یہ کانٹیسٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے, اور میرے خیال سے یہی کمپیریٹیو سائڈ ہے پی ایس ایل کی جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں. بٹ پشاور آئی تھنک اوور آل بھی اسمارٹ رہی ہے. آئی تھنک یہ ایک ایلیمنٹ جو ہمیں اور ڈسکس کرنا چاہیے معیش شاہ صاحب, وہ فرحان کا ہے. کل بھی بہت زبردست اننگز انہوں نے کھیلی, ویری ویری گڈ فیلڈر ایز ویل, تو یہ بہت بڑا ایک ان کا بھی امپیکٹ ہے ٹیم میں. دیکھیں آپ نے بات کی ٹیبل کی, پشاور از آلموسٹ دیئر, وہ کوالیفائی کر گئے ہیں ہائپوتھیٹیکلی کر جا. جی وہ 1 پوائنٹ جو ڈرا کا تھا وہ ایکسٹرا جب ان کو ملا تو وہ آلموسٹ کوالیفائی. تو باقی ان کے میرا خیال ہے اب بھی سے ان کا تھوڑا سا ٹف ٹائم شروع ہوگا. نہید نہیں ہوں گے, دوسرے فاسٹ بالر ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. کل میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا کہ بابر کو شاید ہلکی پھلکی کوئی انجری ہے نیک میں, تھوڑا سا وہ بال لگا تھا, ہو سکتا ہے وہ کل کے میچ میں ریسٹ بھی کریں. آج تو میچ نہیں, کل کے میچ میں وہ ریسٹ کریں. اب وہ ریسٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ری گروپ کیسے ہوتا ہے, یہ سائڈ دیکھنے والی ہے. کل ان کے لیے مشکل, میں سمجھتا ہوں کہ کل پشاور کے لیے ایک مشکل میچ ہوگا کوئٹہ کے ساتھ, اور کوئٹہ تھوڑا بہت فیوریٹ اس میچ میں چلا جائے گا. اس لیے چلا جائے گا کہ ان کو ری گروپنگ میں تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن آپ کا جو بیسٹ کمبینیشن ہے وہ ڈسٹرب ہوا تو آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا, یہ ہوتا نہیں ہے. تو کل کا میچ جو ہے وہ ان کا دیکھنے والا ہوگا کہ کل کس طرح یہ اس کو جو تھوڑا بہت ان کی ایبسنس ہیں, اور یا مجھے نہیں پتا کل بابر کھیلتے یا نہیں کھیلتے. ایسے حالات میں کبھی کبھی یہ ایک پلیئر نہیں کھیلتا کہ چلو تھوڑی بہت جو انجری ہے اس کو ریکور کر جائیں اور اگلے میچز کے لیے, امپورٹنٹ میچز ہیں, اگلے میچز کے لیے تیاری کر دیں. تو کل کا میچ دیکھنا بہت ضروری ہے, اور پشاور کس طرح ہوگا. اور آپ نے فرحان کی بات کی, بہت اچھی بات ہوتی ہے. دیکھیں میں کسی جب ینگسٹر کو دیکھتا ہوں نا کہ آل آف اے سڈن ایک انڈر 19 لیول سے اٹھ کے آ گیا اور اس نے پرفارم اور کرنا شروع کیا, اور اس نے اٹیکنگ کرکٹ کو اپنا خاصا بنایا ہے. مطلب ہے وہ ایفرٹ اس کی ان کی ہوتی ہے, اور جس طرح وہ دیکھیں آپ جھک کے جس طرح وہ سٹرائک لگاتے ہیں, اور جس طرح وہ سکسر 1-2 انہوں نے چھکے لگائے, کلاس کے لگائے. یہ مطلب ہے کہ آپ ایک تو اس پلیئر کی کانفیڈنس آپ کو شو کرتا ہے, اور دوسرا اس کی ایبلٹی شو کرتی ہے کہ یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ فیوچر پاکستان کا ان ینگسٹر میں میں کلیئرلی آپ کو بتاؤں, جو T20 کے فارمیٹ ہے نا, میں نہیں کہتا ٹیسٹ کا, میں نہیں کہتا ون ڈے کا, وہ بالکل ڈفرنٹ سارٹ آف گیم ہے. جو T20 کا فارمیٹ ہے نا, اٹ از آل اباؤٹ ینگ لیگس. اچھا, کریڈٹ ٹو دا نہیں مانتا, کریڈٹ ٹو پشاور زلمی کہ انہوں نے ان کو اسی پوزیشن پہ وہ کھلا رہے ہیں. اور اگر یہ کھیلتے رہے, آپ دیکھیں یہ کتنا, یہ اور سمیر مناس دونوں اپنی اپنی ٹیم کے لیے کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کس طرح یہ آگے آتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو یہ ایکسپریس کرتے ہیں. یہی میں کہتا ہوں کہ جو ینگسٹر ہیں, جو اراؤنڈ, کیونکہ آپ نے 2 سال بعد اب T20 ورلڈ کپ کھیلنا ہے. 2 سال کافی عرصہ ہوتا ہے, اس میں آپ کی شاید 2 PSL اور نکل آئیں. تو وہ PSL یہی سٹیج ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے, ان کو میکسیمم آپ ایکسپوجر دیں کہ یہ آپ کے کام آنے والے ہیں. معیش شاہ صاحب, یہ جو 5-6 نام ہیں, میں ان میں جاٹ ڈاؤن دا لسٹ, اس میں سمیر اور مناس, عرفات مناس, ماس صداقت, مومن قمر, شامل حسین, فرحان کی ہم نے پھر بات کر لی. یہ جتنے نام ہیں, ان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک جو نیریٹو پاکستان میں, جو بھی آپ نے بھی کہا کہ جو ہم نے برانڈ بنائے ہیں,
ہم انہی کو زبردستی چلاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیریٹو اب ریسٹ پہ چلا جائے گا اور شاید ان پلیئرس کو بھی سمجھ آ جائے گی, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ ان کی پوزیشنس کو پرماننٹ نہیں ہے. دوسرا میرا مجھے جو خدشہ یہ ہے کہ آپ نے کہا 2 سال ہیں, میں بھی بالکل اگری کرتا ہوں, بٹ پھر آپ آئیڈینٹیفائی ان کو کر لیں, یہ نہ ہو کہ آپ ان کو ٹیسٹ اور ون ڈے میں زبردستی کھلا کے ان کے کریئر ہی ختم کر دیں واپس. دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹیسٹ کا ایک ٹیمپرامنٹ ڈیولپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اور خاص کر جو ینگ بلڈ ہے اس کو اگر یہ سمجھیں کہ آپ ٹیسٹ میں آپ یہ 2 سیشن تک کھڑا رہے گا ٹیسٹ کرکٹ میں, مشکل ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. لیکن ان کے لیے بیسٹ فارمیٹ جو ہوتا ہے وہ فارمیٹ T20 ہوتا ہے, اس میں لگائیں آپ 2-3 سال ان کو ٹرائی کریں, آپ ان کو ڈومیسٹک لیول پہ آپ کے T20 جتنے ایونٹس ہو رہے ہیں کسی انٹرنیشنل لیگ میں ان کو فٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں ان کا تھوڑا بہت ایکسپوجر ہو. یہ سارے جو آپ نے نام لیے سب ٹیلنٹڈ ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. ان کو موقع, اپرچونٹی, ان کو تھوڑا ان پہ کانفیڈنس آپ دیں. یہ نہ ہو کہ کرکٹ بورڈ اب یہ فرحان کو ہم نے دیکھا, ہم نے سمیر کو دیکھا, اور جو ماں صداقت کو دیکھا, یا اور ینگسٹر کو ہم نے دیکھا, شامل کی آپ نے بات کی. یہ نہ ہو کہ آپ ان کو بھول جائیں, اور مطلب ہے جہاں ایسی اپرچونٹی آتی ہے کہ آپ ان کو ایکسپوز کریں اور ان کو موقع دیں, وہاں پتہ لگے جی آپ ایک سینئر پلیئر کو اٹھا کے وہاں ڈال دیتے ہیں, 2 سال بعد کم بیک ہو رہا ہو. اب آپ کے جتنے T20 ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور میں بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں, اور جو سلیکٹر بھی دیکھتے ہیں یا مینجمنٹ بھی دیکھتی ہے کہ بھائی آپ آگے جو انٹرنیشنل T20 کی بات کر رہا ہوں, میکسیمم آپ کوشش کریں جو یہاں سے پرفارم کرتا ہے, جس طرح فرحان کی بات کی ہے, اس طرح سمیر کی بات کی ہے, ماں صداقت کی بات کی ہے, اور جو آپ کے 6 پلیئر ہیں جو پرفارم کرتے ہیں, وہ ینگسٹر جو پرفارم کرتے ہیں, جو اپنا کانفیڈنس شو کرتے ہیں, جو آپ کی ٹیبل کے ٹاپ پہ اراؤنڈ 10 بیٹسمینز میں آتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف لیگ, ان کو آپ بالکل ان کو آپ ایکسپوز کریں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ایکسپوز کریں. کوئی T20 دیکھیں معنی نہیں رکھتا, میں آپ کو بتاؤں کہ کتنے آپ نے T20 کھیلنے ہیں, کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کا جا کے پتہ لگتا ہے ورلڈ کپ میں آپ کی ٹیم سیمی فائنل کھیلی ہے, فائنل کھیلی ہے, اور ہم تو کافی عرصے سے مس کر رہے ہیں جی, ہم تو کھیل نہیں رہے, پاکستان نہیں کھیل رہا, اوپر نہیں آ رہا T20 ورلڈ کپ کے. تو جو ہم نے آسٹریلیا میں ہم نے فائنل کھیلا تھا اگینسٹ انگلینڈ, اس کے بعد ہماری کوئی پرفارمنس نہیں ہے. وہ پرفارمنس آپ نے ریوائیو کرنی ہے, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور یہ آپ کے ینگسٹر آپ کو اسٹیبلش کریں گے. اور یہ سفیان مقیم جیسے آپ کے ینگسٹر جو ہیں جن کو آپ موقع نہیں دیتے, ان کو تو آپ پرمنٹ, میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ ہالینڈ کے خلاف, نمیبیا کے خلاف سفیان مقیم کھیلتا تو شاید 4 اوور میں پوری گیم ختم ہو جاتی. آئی تھنک آئی ایگری کہ وہ قصور سلیکٹرز کا ہے, بٹ انفارچونیٹ ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی فیل ہوتا ہے کہ کیا ان بیچاروں کا بھی یہ قصور ہے, سفیان جیسے پلیئرز کا, کہ وہ خود کیا اتنے بڑے برانڈ نہیں تھے, یا ان کو کوئی سپورٹ نہیں تھی, یا ان کے ساتھ کسی ٹیسٹ کرکٹر کا نام نہیں لگا ہوا. تو یہ اب ایک المیہ ہے اس بارے میں, میں جیسا کہ میں نے کہا میں بات کرتا چلا جاؤں گا, اور پھر وہ تلخ حقیقت جو ہے وہ سامنے آتی چلی جائے گی. خیر ثنا میر کی تو حالت وہ ہوئی ہے, فرسٹ سلپ میں کوئی کھڑا ہو نا ڈے 1 میں آخری سیشن میں لیفٹ ہو رہا ہو بار بار, تو بندہ ایسے بور ہو جاتا ہے. میں فزیو کا اپنے لیے لکھوا کے جاؤں گی سیشن, فری سیشن پی ٹی وی کی طرف سے. اب آئی ہوپ سو, بٹ آئی تھنک جلدی سے پکس آپ کی لے لیتے ہیں کیونکہ کل والا میچ بھی ہے. میں آپ کوئٹہ کے ساتھ میرے خیال سے جانا چاہ رہے ہیں. جی میں کل میں فیل کر رہا ہوں کہ کوئٹہ شاید سرپرائز کرے زلمی کو. جی سعید محمد عباس, دیکھیں ٹف کال ہے کیونکہ, لیکن جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے نیو بالنگ لائن اپ, ڈسٹرب تو ڈیفینیٹلی اسکواڈ ان کا ہوگا. کوئٹہ کا بھی ایک ایشو ہے. کوئٹہ ہے نا, رائلی روزر نے پچھلے میچ کے اندر پرفارم ضرور کیا, لیکن ان کا بھی جو بیٹنگ آرڈر ہے اس وقت بہت زیادہ انسٹیبل ہے. خواجہ نافع ہے نا, ان کا ایک پروڈکٹ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان پہ انویسٹ کیا, لیکن اگر وہ نہیں پرفارم کر رہا اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. بینچ کے اوپر آپ کے پاس لڑکے موجود ہیں, آپ ان کو ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر. لیکن فار می کل کوئٹہ ڈیفینیٹلی, اور کوئٹہ جیت کے ہم کل کپتان کو اللہ آپ کی مدد کرے. میں وہی سوچ رہا ہوں, اب شاید آپ کا دل کرے گا چینج. ہم نہیں چینج کر رہا, دیکھیں ہم جیت کے کپتان گفٹ چیئر کریں گے. آپ کوئٹہ یار میرے خیال سے تھوڑا سا ٹاس کا وہ ٹیموں کا ویٹ کریں. میں تو سچ کہہ رہی ہوں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جو بولنگ لائن اپ کھلائیں, اگر خرم شہزاد ہیں, علی رضا ہیں, تو کوئی بہت مطلب ٹھیک ہے ڈفرینس آئے گا 10-15 رنز کا یا 20 رن کا بھی چلو. اور میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے بابر اعظم ریسٹ نہیں کرنے والے, کیونکہ آج ریسٹ مل گیا ان کو. آج انہوں نے اپنی ساری چیزیں ٹھیک کرا کے بابر اعظم کو میچ رکوانا بڑا مشکل ہے. مومنٹم بنا ہوئے نہ ہی روکیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ روکیں گے. تو اب میرا خیال ہے ابھی تگڑا ہی آن پیپر ابھی بھی تگڑا ہی رہے گا. نہیں اب آپ وہ کمنٹیٹرز والی بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں وہ انفارم ڈیسیژن کرنا چاہتی ہوں. کل کے شو پہ ڈیلے کروا دیتے, ثنا کا ڈیسیژن ڈیلے. میں تو آیا I'll go with پشاور زلمی. آئی تھنک
तो थोड़ा सा चलें 2 अगेंस्ट 1 है, एक का फैसला कल हो जाएगा, कोई मसला नहीं. बट दैट बीइंग सेड आई थिंक PSL की एक्साइटमेंट जारी रहेगी और कल बड़ा अहम मैच है, इस बारे में आपसे कल भी तफसील में गुफ्तगू होगी. वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर ज़रूर बात करनी है जहाँ पर तरबियती कैंप हो या उन खिलाड़ियों का जिनका ऐलान कर दिया गया है उनकी लिस्ट शामिल हो. बट एट द सेम टाइम कप्तान जो है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की, उन्होंने एक जो फरमाइश ज़रूर कर दी है कि वो अब चेयरमैन को कह रही हैं कि खुदारा लीग की तरफ आएँ, लीग का सोचें. हम तो कब से कह रहे हैं, हमारी तो सुनी नहीं, शायद चेयरमैन उनकी सुन लें. देखिए 2013 में मेरे ख्याल से तब से मैंने कहना शुरू किया था, तो 13 साल तो हो गए हैं इस बात को. तो आई होप कि फातिमा सना की सुन ली जाए, 39 ना हो जाए ना उनके. हाँ नहीं फातिमा सना की सुन. और लगता है क्योंकि अगर मोहसिन नकवी को देखा जाए, चेयरमैन मोहसिन नकवी को, तो ये इन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए हैं. तो ऐसा हो सकता है, होप कि ये इसका फैसला हो जाए, क्योंकि अब तो बांग्लादेश ने भी अपनी वुमेन लीग अनाउंस कर दी है. अब एक हम ही रह जाएंगे और आप इतना पीछे नहीं रहना चाहते दुनिया से. मेरे ख्याल से जुलाई में वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद बांग्लादेश ने अपनी लीग अनाउंस की हुई है. तो अगर आप मजीद एक साल और लटकाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा और तो किसी का. लेकिन इसके TORs क्यों होने चाहिए, बट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ के लीग आप करा दें, जैसे पहले टूर्नामेंट्स होते हैं हर साल में आप 1-2 करा के तो कागजों में पूरा कर देते हैं, तो फिर कैसे करानी चाहिए? देखिए आप 4 से 5 टीमें आपकी आराम से अभी भी बन सकती हैं वुमेन्स टीम की. और अब ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट्स हैं, अभी मैं नेशनल T20 फॉलो कर रही थी लड़कियों का, माशाल्लाह काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं. 200 से ऊपर स्कोर होने शुरू हो गए हैं, 160 तो से आराम से ऊपर स्कोर हुए. तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे जो यंगस्टर्स अब आ रहे हैं वो भी मॉडर्न डे क्रिकेट को समझ रही हैं कि कैसे करना है, कैसे. और जितनी अच्छी पिचेस पे आप खिलाएंगे, पिचेस से बड़ा फर्क पड़ता है. आप देखें जब लाहौर से कराची गया तो रन्स कम हुए. तो अगर आप पिचेस का फर्क आप वुमेन्स को भी देंगे, क्लब्स में मैच ना कराएं, प्रॉपर स्टेडियम्स में कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली इनको आदत होगी बड़े रन्स बनाने की. तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. और वुमेन्स लीग तो एक बहुत अशद ज़रूरत है अगर हमें ग्लोबल लेवल पर किसी भी जगह पर कम्पीट करना है. तो बिल्कुल उसमें ये भी बहुत ज़रूरी होगा कि वो जो आप ओवरऑल उसकी डिज़ाइन या थिंक टैंक के लिए किसको मुख्तस करते हैं. तो इफ द अपॉर्चुनिटी कम्स तो आई एम श्योर कि एक इसमें मैं ऐड ऑन करता हूं कि IL-T20 जो मेंस की होती है वो भी स्टार्ट हो गए हैं काम करना वुमेन्स क्रिकेट, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया में उनका टारगेट है. आपको याद हो, बल्कि आपने भी इंटरव्यू किया था जब इस वक्त 4 अगस्त वो जो एग्जीबिशन मैचेस खेले गए थे, तो उस वक्त जब बात करते हुए उन्होंने यही बात की थी कि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है. मैं फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ. सिर्फ क्या है कि राइट अपॉर्चुनिटी अगर आप इनको लीग क्रिकेट देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं. एक आपका जो एक मुस्तकबिल जो आप देखते हो ना, जो यंग क्रिकेटर की बात करो, उसको नजर आता है कि यार मेरा एक मुस्तकबिल. यार मेरा तो बहुत दिल था कि जब आपने ये रिन्यू किए थे ना कॉन्ट्रैक्ट्स PSL के, तो आप इन्हीं फ्रेंचाइजीज को बावर करा देते कि ये वुमेन्स क्रिकेट में ये बड़ा अच्छा है कि इनको इन्वॉल्व करें और कर सकते थे. इतने बिजनेस फ्रेंचाइजीज क्यों नहीं है? देखिए ये इनका भी एक वन ऑफ द क्लासेस होना चाहिए कि आप वुमेन क्रिकेट को भी प्रमोट करेंगे. तो वो थोड़ा बहुत CSR ना करें प्रॉपर तरीके से. नहीं, लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मैं 3 फ्रेंचाइजीज की बात करता हूं, क्योंकि लाहौर हमारे साथ एक हाई परफॉर्मेंस दे वांट टू. सेकेंडली आपका ये हैदराबाद वाले बहुत इंटरेस्टेड थे इस मामले के ऊपर, एंड पेशावर ने भी शुरू किया. ये 3 है क्योंकि वो अभी कर रहे हैं लीग. जो पेशावर वाले वो डेफिनेटली जो आपने बात की है वॉन्ट बी CSR, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसको लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज़ मनी इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एस, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अ मसला नहीं है. फॉर मी जब आप काम है, क्योंकि कप्तान से बात ही करता था, जब आप वुमेन्स लीग की बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि इट्स वन ऑफ द टची सब्जेक्ट्स. अगर पूरी दुनिया की बात करें, क्रिकेट की बात करें, डेवलपमेंट की, स्पॉन्सर्स की बात करूं, मुझे पता है स्पॉन्सर्स मेंस क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में भी अगर आप वुमेन्स क्रिकेट के लिए फाइट करते हैं, लिटरली आपको स्पॉन्सर्स बहुत अच्छे मिलते हैं. आपके पास हैं ऐसे इदारे. लेकिन सिर्फ ये बात है कि वो कहते हैं कि पॉजिटिव आपको एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिस्पॉन्स है. अभी आप लोगों ने जो अभी टूर्नामेंट हमने वुमेन्स का करवाया, जिसमें वसीम यूसुफी की इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम जो सी है वो जीती थी, मैं कल उनसे देख भी रहा था. वही स्ट्रक्चर ठीक है, इट्स अ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, लेकिन वैसे ही स्ट्रक्चर अगर आप उसको पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर लेके आते हो तो इसको आपने चेंज करना है ना, रेप्लिकेट करना है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाना है, फाइनेंसेस इन्वॉल्व है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और पाकिस्तान फ्रेंचाइजेस के पास कमी नहीं है किसी चीज़ की. अगर आप इन फ्रेंचाइजेस को नहीं कंटिन्यू करते, आपके पास लिटरली पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान सुपर लीग या पाकिस्तान, आपके पास जो ऑक्शन के अंदर लोग आए थे जो टीम्स को पिक करने के लिए, जो नहीं पिक कर सके, उनको भी आप यूटिलाइज वहां पर कर सकते हो. आउटलुक बहुत अच्छा है. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कोई आज से 2 साल पहले मेरी पर्सनली एक ऐसे स्पॉन्सर से बात हुई जो इस वक्त PSL के टाइटल स्पॉन्सर हैं. उनकी रकम को 2 गुना बीट करने के लिए तैयार थे, बट वो इतनी कंपैरेटिव मार्केट है कि वो नहीं जगह. तो दैट मीन्स कि पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन क्रिकेट. ऑल दे वांट, आई थिंक वो PCB की तरफ से चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई लेवरेज ऐसी मिले या कोई उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए मोइशा साहब. और मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में ये कराना. नहीं, मैं समझता हूँ जी पॉसिबल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है.
اور یہ سنا نے بھی جس طرح کہا کہ کافی عرصے سے خاص کر وومن کرکٹ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ لیگ ہونی چاہیے، لیگ ہونی چاہیے. دیکھیں ہم نے ڈیولپ کرنا ہے نا وومن کرکٹ کو، یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے وومن کرکٹ کو ڈیولپ نہیں کرنا. یا تو آپ کہیں جی وومن کرکٹ یا وومن ٹیم نہیں ہوگی، جسٹ فار دا سیک آف پارٹیسپیشن یہ کام تو نہیں چلے گا نا. اب آپ نے اس کو اسٹینڈرڈ بھی امپروو کرنا ہے. اب آپ نے یہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیمز کا اسٹینڈرڈ بڑا امپروو ہو رہا ہے. کل آپ کو دیکھیں، کل آپ کو اولمپک کے لیے اگر تھوڑا بہت آپ کے کوئی چانس بنتے ہیں کہ آپ ٹاپ کی 6 ٹیم میں کسی طرح آ جائیں، تو وہ آپ کو تھوڑی پھر ایفرٹ کرنی پڑے گی. پھر آپ کو باہر سے اچھا ٹیلنٹ لا کے اپنی لڑکیوں کے ساتھ کھلانا پڑے گا، ان کی ٹیم اپ کرنا پڑے گا، تاکہ ان کا بھی دیکھتے دیکھتے ان سے بھی کوئی وہ سیکھیں اور اپنا سٹینڈرڈ امپروو کریں. انویسٹمنٹ بڑی ضروری ہے. دیکھیں اب انویسٹمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ پاکستان کرکٹ بورڈ انویسٹمنٹ کرتا ہے، فرینچائزیز سے کراتے ہیں. میں تو کہتا ہوں نیا جو ان کی جو بھی ڈیل ہوئی ہے فرینچائزیز سے، نئے جو کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں، اس میں تو کلاس بڑی ضروری تھی وومن کرکٹ پہ کلاس. اب مجھے نہیں پتا یہ ہے نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ سارا سیکرٹ چیز ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. ہونے چاہیے اور سٹی کرکٹ میں انویسٹ کرنا، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے نا. ایک گراس روٹس پہ ایفرٹ کرنا وہ بھی ایک بڑا ضروری چیز ہے. وہ گراس روٹس میں دونوں آ جاتے ہیں، مین کرکٹ اور وومن کرکٹ، بوائز اینڈ گرلز کرکٹ دونوں آ جاتے ہیں. اس میں انویسٹ کرنا، اور پھر کرکٹ بورڈ کا اپنا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ خود بھی پروموٹ کریں. اور اگر یہاں سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہہ دیا جی چلیں فینز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے، اسی طرح وومن کرکٹ میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوگی، تھوڑا بہت آپ سے نہیں ہوگا، ہم آپ کو کمپنسیٹ کریں گے. یہ اس طرح کا چلے نا کام نا جی، پھر وومن کرکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. بالکل. اور آئی ایم گلیڈ آپ نے گراس روٹ کا بھی کہا. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ، پوری دنیا میں گراس روٹ لیول پہ کرکٹ جو ہے ایج گروپ کی سیم ہو رہی ہے، اس میں وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے وومن اور مینس کرکٹ. بالکل بہت آگے نکل گئے ہیں. ایون آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ اور اس طرح کی جو ٹیمز ہیں، ان کے گراس روٹ پروگرامز ہم سے بہت آگے نکل گئے. تو جب تک ہم ان کے اوپر کام نہیں کریں گے تو آپ کو رائٹ ایج پہ بچے، اب آپ دیکھیں نا جب ہم گراس روٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں، سمیر مناز جیسا ٹیلنٹ اور جتنے نام آپ نے لیے تھے، یہ سارا ٹیلنٹ کیوں آیا؟ کیونکہ نہ صرف پیرنٹس کی خود ایک بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے، لیکن بورڈ بھی انڈر 13، انڈر 16، انڈر 19 3 ٹیئرز پہ پروگرامز کراتے ہیں. تو اگر آپ ویمنس کے لیے بھی کرائیں گے، آپ کو ویمن میں بھی 20-21 سال میں ایک بالکل زبردست پروڈکٹ مل سکتا ہے، جس کو آپ کہیں گے جی ہم سیدھا ورلڈ کپ میں بھیج دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے کم از کم 2-4 سال پہلے انڈر 13، انڈر 16 اور انڈر 19 پروگرامز تو شروع کریں نا. تو وہ بڑا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لاسٹلی جو پاکستان وومنس کی آپ نے بات کی نا، اس وقت میٹنگ کے اندر ایک ضرور ان سے جب فرینچائز کی میٹنگ تھی، یہ ضرور کہا گیا تھا کہ اگر آپ وومنس ٹیم کی لیگ سٹارٹ کرتے ہیں، آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہو اس کو 100 کی طرح. آپ کو پتہ ہے 100 کا جو دوپہر کا میچ ہے یا جو دن کا میچ ہے وہ وومنس کا ہوتا ہے، شام کو جا کے مینس کا میچ ہوتا ہے. تو کراؤڈ کو آپ پراپر طریقے سے مینیج کر سکتے ہو اس چیز میں. تو بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک سے بہت سی چیزیں نکال سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ثنا، اویس اینڈ موئشہ صاحب فار جوائننگ اس. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.